لے کر آئے گا تو اس کے خلاف اہل محشر جو ہے دادرسی کریں گے، نالش کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے خلاف جو ہے عریضہ پیش کریں گے. فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. تو جس شخص کے بارے میں اس نے جس شخص کی غیبت کی ہے، جس کی چغلی کی ہے، جس کی برائی کی ہے، جس کو چڑھایا ہے، جس کو اذیت دی ہے، جس کو ٹیز کیا ہے، جس کے چھوٹے چھوٹے حقوق لے لیے ہیں، ہم نے کسی سے 2 پیج کاغذ کسی کا نکال لیا ہے، کسی کے قلم کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر لیا ہے، کسی کے سامان کو اس کے پرمیشن کے بغیر چکھ لیا ہے، کسی کے جگ سے بغیر اس کی مرضی کے پانی نکال کر پی لیا ہے. ان چیزوں کو ہم گناہ ہی نہیں مانتے ہیں، ان چیزوں کو ہم گناہ ہی نہیں مانتے ہیں، مگر وہ مفلس ایسے ہی گناہ لے کر آئے گا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یوتا حاضہ من حسناتہ وہ حاضہ من حسناتہ. جس کا اس نے گناہ کیا ہے اس کو اس کی نیکیوں میں سے دے دیا جائے گا، اس کی نیکیوں میں سے لے کر ان کو دے دیا جائے گا جس کے بارے میں اس نے زیادتی کی ہے، جس کو اس نے تنگ کیا ہے. یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ وہ جو پہاڑ کی طرح اس کی نیکیاں تھیں زمین کے برابر ہو جائیں گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. کچھ لوگ اور آئیں گے اور کہیں گے اے رب تعالی، اس نے تو ہمارا بھی گناہ کیا ہے، اس نے ہماری بھی حق تلفی کی ہے، اس نے ہمارا بھی حق غصب کیا ہے، اس نے ہمیں بھی تنگ کیا ہے، مگر اب اس کے پاس تو نیکیاں نہیں بچی ہیں. تو رب تعالی فرمائے گا کہ آج کا دن عدل و انصاف کا دن ہے، آج ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جائے گا. اے میرے بندو، اگر میرے اس بندے کے پاس اگر نیکیاں نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، تمہارے پاس گناہ تو ہیں، جتنا اس نے تمہیں پریشان کیا ہے اسی کے حساب سے اپنے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالتے چلے جاؤ. تو حدیث میں آیا ہے کہ وہ شخص جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا تھا، اسی کے پاس تھوڑی دیر میں انہی چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بدلے میں، انہی چھوٹی چھوٹی گناہوں کے جزا کے طور پر اس کے نامہ اعمال میں جو ہے گناہ کا ایک پہاڑ کھڑا ہو جائے گا. اور ثم یطرح بہا فی النار، اور اس کے بعد انہی گناہوں کے ساتھ اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو عزیزان گرامی، یہ موضوع میں بار بار اسی لیے لے کے آتا ہوں کہ یہ موضوع بے حد اہم ہے. ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم شمار ہی نہیں کرتے ہیں، ہم گنتے ہی نہیں ہیں، ہم ان کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے ہیں، ان کو گناہ ماننے ہی کو تیار نہیں ہیں. جبکہ یہی گناہ جو ہے آخرت میں ہمارے لیے سب سے بڑی دشواری بنیں گے، ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت بنیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مرنے سے پہلے ہمیں یہ گناہ یاد ہی نہیں رہیں گے کہ ہم ان کی توبہ کریں، ہم ان سے استغفار طلب کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے توبہ کی درخواست کریں. چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا عائشہ ایاک و محقرات الذنوب. اس کی مثال میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتاتا ہوں اور برابر بتاتا رہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان موٹر سائیکل چلاتے ہیں، سڑک پر پانی پڑا ہوا ہوتا ہے، اسی پانی پر زور سے وہ نکل جاتے ہیں، اس بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ وہ پانی اڑ کر لوگوں کے کپڑوں کو خراب کر دیتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ موٹر سائیکل چلانے والے کا یہ حق ہے کہ کسی کی بھی کپڑے گندا کر دے، کسی کے بھی کپڑوں کو وہ ناپاک کر دے. مگر نہیں میرے نوجوان دوستو، آپ سمجھتے ہو کہ صرف راہگیر کا کپڑا گندا ہوا ہے. سچی بات یہ ہے کہ راہگیر کا کپڑا تو ظاہر میں گندا ہوا ہے، حقیقت میں تو آپ کو نقصان ہوا ہے کہ اس کا کپڑا گندا ہوا ہے اور آپ کا دل گندا ہوا ہے. وہی یہی وہ معنی ہے جس حدیث کو میں نے شروع کیا تھا کہ اذا ارتکب العبد خطیئۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ہر گناہ کی ایک چھیٹ جا کر جو ہے وہ اس کے دل کو پر ایک ڈاٹ بنا دیتی ہے. تو دوستو، آپ گھاٹے میں ہیں، راہگیر گھاٹے میں نہیں ہے. اس کی جو داغ ہیں، اس کے کپڑوں پر جو داغ ہیں وہ نظر آتے ہیں. وہ جا کے اسے صابن سے دھل لے گا، اس کا کپڑا صاف ہو جائے گا. مگر آپ کے دل پر گناہ کا جو داغ پڑا ہے اس سے آپ بے خبر ہیں، اور وہ گناہ قیامت کے دن تک وہ داغ جو ہے وہ برقرار رہے گا. تو گھاٹے میں وہ نہیں ہے جس کا کپڑا آپ نے خراب کیا، بلکہ نقصان میں آپ ہیں کہ آپ نے اپنا دل خراب کیا. آپ نے اپنا دل خراب کیا. اسی طرح بہت چھوٹی چھوٹی سی بات ہیں. آپ جانیے کہ چاہے آپ پانی کی چھینٹ اڑائیں تو گناہ ہے. اگر آپ بلا ضرورت آپ اپنے موٹر سائیکل کے سائلنسر کو اگر درست نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے، اور فرشتے اس کو بھی لکھتے ہیں. اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں مگر اس کے بعد بھی آپ کی گاڑی دھواں دیتی ہے، اسموک
جو ہے جنریٹ کرتی ہے اور اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ سارے اعمال جو ہے وہ گناہ لکھے جاتے ہیں۔ لہٰذا سمجھیے کہ گناہ صرف وہی نہیں ہے جو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے، جیسے جیسے حالات بدلتے جاتے ہیں نئے نئے نیکیاں، جیسے کہ آپ راشن پروگرام چلا رہے ہیں یا یہ تقریر کا یہ پروگرام ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ پہلے اس قسم کے ثواب کے مواقع نہیں تھے، تو جیسے نئے نئے ثواب کے مواقع ہیں ویسے ہی نئے نئے گناہ کے ذرائع بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بھی جو ہے کنسیڈر کریں، ان کو بھی اپنے ذہن و دل و دماغ میں رکھیں۔ تو چاہے آپ ایئر پالوشن پیدا کرتے ہیں، وائس پالوشن پیدا کرتے ہیں، واٹر پالوشن پیدا کرتے ہیں، یہ سب شرعاً بھی گناہ ہے، شرعاً بھی گناہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ ان نیسیسریلی جو ہے وہ لائٹ جلا کر چھوڑ دیتے ہیں یا پانی کے ٹیپ کو آن کر دیتے ہیں، یہ بھی شرعاً گناہ ہے، اور یہ بھی اس کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ آپ تصور کریں کہ ہمارا دین ایسا دین ہے کہ ہم کو منع کیا گیا ہے کہ اگر دریا کے کنارے رہو تو بھی پانی کو غیر ضروری طور پر استعمال نہ کرو۔ تو مسلمانوں، جو دین دریا کے کنارے پانی کو زیادہ استعمال کرنے سے منع کرتا ہے، وہ میونسپلٹی اور جو ہے وہ اس کے جو ہمارے پاس جو کرائے کا پانی آتا ہے اس کو فضول میں خرچ کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، یہ سب چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ آپ نے ٹیپ کھول دیا، اس کا پانی نکل رہا ہے تو پانی ضائع ہو رہا ہے، آپ گناہ کر رہے ہیں۔ پھر آپ کے ٹیپ کی وجہ سے پڑوسی کا ٹیپ، اس کا پریشر جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، یہ ایک دوسرا گناہ ہے۔ آپ کے گھر سے پانی نکل کر سڑک پر بہہ رہا ہے، یہ تیسرا گناہ ہے۔ اس سڑک پہ جمع ہونے والے پانی سے جو ہے ملیریا کے مچھر پیدا ہو رہے ہیں، یہ الگ گناہ ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ آپ کی ایک معمولی سی لاپرواہی کہ آپ نے ٹیپ بند کرنا چھوڑ دیا، یا 2-2.5 روپے 5 روپے 10 روپے کا ٹیپ لا کر لگانے کے بجائے آپ نے اس لیکیج کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، تو لیکیج سے جو پانی بہ رہا ہے دراصل وہ پانی نہیں ہے، بلکہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھے جانے والے گناہوں کے لیے استعمال ہونے والی سیاہی ہے۔ وہ سیاہی کے طور پر یوز ہوگا، چونکہ جب تک پانی بہتا رہے گا فرشتوں کا قلم چلتا رہے گا، اس لیے کہ ہر قطرہ پانی جو ہے وہ ایک مستقل گناہ ہے آپ کر رہے ہیں۔ تو میں دراصل بلانا چاہتا ہوں کہ رمضان کے اس مہینے میں، جبکہ ہمارے دلوں میں رقت ہے، ہمارے دلوں میں جو ہے گرمی اور حرارت ہے، ایمان کی تازگی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس گرمی اور حرارت ہی کے ساتھ یہ مسائل آپ کے دل و دماغ میں چسپاں ہو جائیں، جنہیں عموماً بیان نہیں کیا جاتا، عام طور پر جن کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو عزیزان گرامی، آپ سڑک پر پالیتھین پھینک دیتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ صحیح بات یہ ہے کہ شرعی طور پر پالیتھین کا استعمال ہی جو ہے گناہ میں کاؤنٹ ہونا چاہیے، اور اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ ڈسٹرائے کریں۔ سوچیں ایک پالیتھین کا استعمال کتنے خطرناک نتائج لے جاتے ہیں۔ ہمیں آپ کو یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری ایک پالیتھین نے کئی لوگوں کی جان لے لی ہو، اس لیے کہ اس نے سیور لائن کو چوک کیا، پانی اکٹھا ہوا، اس میں ملیریا کا شکار ہو کر نہ جانے کتنے لوگ مر گئے۔ تو آپ یہ بولیں کہ کیا یہ قتل خطا کے حکم میں نہیں ہے؟ آخر ہم اس کا ریزن اور اس کا کاز ہیں کہ نہیں؟ جو لوگ ہاسپٹل پہنچے اور ان میں سے جن لوگوں نے تکلیفیں برداشت کی، جن کے گھر والوں نے پریشانیاں اٹھائیں، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہیں بر وقت ٹریٹمنٹ نہ ملنے کے سبب زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا، ان سب کا عذاب اور وبال کس کے سر پر ہے؟ اس شخص کے اوپر ہے جس نے لاپرواہی سے سڑک کے اوپر پالیتھین کا کیری بیگ پھینک دیا تھا، جس نے جا کر سیور لائن کو چوک کر دیا۔ تو دوستو، اسلام ایک رسپانسبل مذہب ہے، وہ ہمیں رسپانسبلٹی سکھاتا ہے، ہمیں ذمہ دار شہری کے طور پر جینے کا انداز سکھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پوجا پاٹ ہے کہ گئے بغیر سوچے سمجھے کچھ دیر جو ہے پوجا پاٹ کیا اور لوٹ آئے، نہ پتہ ہے جس کی پوجا کی اس کو پتہ ہے، نہ جس نے پوجا کیا اس کو پتہ ہے، بلکہ یہ ایک رسپانسبل دین ہے۔ یہاں ہمارے ایک ایک قدم کا حساب ہے، ایک ایک بات کا حساب ہے۔ ہم زیادہ بولتے ہیں اس کا حساب ہے، حتیٰ کہ زیادہ بولنے سے منع ہی کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کثورا کلام ہو کثورا سخت ہو، من کثورا سخت ہو کثورا ذنب ہو۔ جس نے زیادہ بات کرے گا وہ زیادہ فضول بات کرے گا، جو زیادہ فضول بات کرے گا وہ زیادہ گناہ کرے گا۔ تو مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جو بولے فلیقل خیرا او لیصمت، مومن وہ ہوتا ہے جب بھی بولے تو بھلی بات بولے ورنہ خاموش رہے، بھلی بات بولے ورنہ خاموش رہے۔ تو یہ زبان جو ہم لوگ دن بھر صبح سے شام تک بولا کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ ہماری زبان چلتی رہتی ہے اور کرامن کاتبین کا قلم چلتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ آپ بولیں کہ آپ کیا بولیں گے۔ اگر آپ بھلی بات صرف بولنے پر طے کر لیجئے، سچی بات بولنے پر طے کر لیجئے، تو شاید جتنا ہم بولتے ہیں اس کا 10% بھی بات کرنے کا موقع نہ رہ جائے۔ ہم جو بھی بولتے ہیں عموماً غیبت کرتے ہیں، یا جھوٹ ہوتا ہے یا غیبت ہوتا ہے۔ جو سچ اور حقیقت پسندی ہے وہ تو آدمی بولنا بھی نہیں چاہتا،
اگر بولتا بھی ہے تو بڑی بخالت کے ساتھ, بڑی کنجوسی کے ساتھ جو ہے سچائی بولنے پر آمادہ ہوتا ہے. تو یہ بے حد خطرناک چیز ہے کہ زبان, خاص کر کے روزے میں, بلکہ خصوصی حکم دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الطعام والشراب ولم يترك قول الزور والعمل به ليس لله في صومه حاجہ, کہ جس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بری بات کرنا نہیں چھوڑا, برے کام کرنا نہیں چھوڑا, اللہ کو حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے. اس لیے کہ روزہ تو اس لیے آیا ہے کہ آپ کو برے کام سے چھڑایا جائے. تو یہ کھانا پینا چھوڑنا تو یہ ایک سمبولک آرڈر ہے تاکہ آپ چھوڑنے پر آمادہ ہو جائیں, آپ ترک کرنے کے عادی ہو جائیں, آپ کسی چیز سے آبسٹین کرنے کے عادی ہو جائیں, تاکہ آپ گناہ کو چھوڑ سکیں, برائی کو چھوڑ سکیں, غلط کام کو چھوڑ سکیں, خلاف شریعت عمل کو چھوڑ سکیں. تو کھانا پینا اس لیے چھڑایا گیا ہے کہ ہمیں ایک ایسی چیز جس کے ہم عادی ہیں, ہم عادی چیز کو چھوڑنے کی قوت اپنے اندر پیدا کر سکیں. اگر ہم کسی بری عادت کا شکار ہیں تو ہم اسے بھی چھوڑیں. گناہ, جھوٹ بولنا, چغلی کرنا, یہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اکثر فائدے کے بجائے عادتاً جھوٹ بولتے ہیں, اور چغلی کسی فائدے کے بجائے عادتاً کرتے ہیں. تو کھانے پینے کی بھی تو ہمیں عادت ہے, تو رمضان میں کھانے پینے کی عادت اسی لیے چھڑائی گئی ہے کہ جو اور بری بری عادتیں ہیں ہم ان کو بھی چھوڑنے کی کوشش کریں. تو اصل میں ٹارگٹ کھانا پینا نہیں ہے, کھانا پینا چھوڑنا یہ مین ہے. ٹارگٹ تو برے کام کرنا اور بری بات کرنا ہے. لہذا جو ٹارگٹ ہی کو نہیں پورا کر رہا ہے اسے راستے میں چکر لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. راستے کے چکر لگانا کھانا پینا چھوڑنے والا بالکل ایسا ہے کہ جیسے میں کسی سے کہوں کہ جناب آ کے مجھ سے مولانا آزاد یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف عربک میں ہم سے ملاقات کیجیے. جب آئندہ ہماری ملاقات ہو, میں نے کہا کہ بھئی میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا. وہ کہے مولانا میں تو آیا تھا اور آ کے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے باہر تک آیا, اس کے بعد واپس چلا گیا. تو میں یہی تو کہوں گا کہ میرے عزیز, میں نے آپ کو ڈپارٹمنٹ تک کا راستہ ناپنے کے لیے نہیں, بلکہ میں نے ملاقات کرنا کہا تھا. ملاقات کرنا مقصد تھا, آنا مقصد نہیں تھا. آنا تو ذریعہ تھا, مینس تھا, مقصد کی تکمیل کا وسیلہ تھا. اس کے بغیر مقصد تکمیل نہیں ہو سکتا تھا. لہذا آنا بھی ضروری تھا, مگر اصل آنے کا مقصد ملاقات کرنا تھا. اگر آپ نے ملاقات ہی نہیں کیا تو گویا آپ نے آنے کا مقصد پورا ہی نہیں کیا. راستے کے 10 بار آپ آئیے جائیے, اور جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ فلاں سے مل لیجئے, اگر آپ ملتے ہی نہیں تو اگر آپ نے مقصد پورا کیا تو آپ کا راستہ جو ہے یہ بھی ثواب ہے. لیکن اگر آپ نے مقصد نہیں پورا کیا تو 10 بار, ایک کے بجائے 10 بار اگر آپ راستہ چلتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. عزیزان گرامی, آپ سروس کے لیے آپ اپنی کمپنی کے دروازے تک جائیں اور وہاں سے واپس آ جائیں کہ میں اپنی کمپنی چلا گیا تھا, تو یہ آنا جانا اس وقت کارآمد ہے جب آپ اس مقصد کو پورا کریں. جو کام اسائنمنٹ جو آپ کو ملا ہے, جو کام آپ کو ملا ہے, اگر وہ کام پورا کرتے ہیں تو آپ کے آنا جانا بھی جو ہے آپ کا جو ہے وہ مقبول ہے, بلکہ آپ کو اس کے لیے الگ سے جو ہے ٹریول الاؤنسز ملتے ہیں. مگر اگر کوئی وہاں تک جائے اور لوٹ آئے اور کہے تنخواہ نہ دیجئے, چونکہ میں برابر سال بھر آتا جاتا رہا ہوں اور روز آنا صبح جو ہے گیٹ تک آیا ہوں, لہذا کم سے کم ٹریول الاؤنسز تو دے دیجئے, تو کمپنی ریجیکٹ کر دے گی. جناب آپ کام کیے ہوتے تو سیلری بھی ملتی اور ٹریول الاؤنسز بھی ملتے, مگر چونکہ آپ نے کام نہیں کیا ہے تو سیلری تو چھوڑیے, آپ کو ٹریول الاؤنسز بھی نہیں ملیں گے. تو عزیزان گرامی, کھانا پینا چھوڑنا جو ہے یہ راستہ ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ من لم یترک قول الزور والعمل به. اصل چیز ہے برے کام کرنا اور بری بات کرنا چھوڑانا, یہ مقصود ہے, یہ مقصود ہے. تو اگر ہم نے برے کام کرنا اور برے عمل کرنا اور بری بات کرنا نہیں چھوڑا تو یہ کھانا پینا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَتْرُكَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ. اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے, اس لیے کہ کھانا پینا چھوڑنا جو ہے یہ تو ایک سمبولک چیز ہے. کھانا پینا تو ہم سے صرف اس لیے چھوڑایا گیا ہے تاکہ ہمیں اپنی بندگی کا احساس ہو جائے, تاکہ ہمیں عادی چیزوں کو چھوڑنے کی مشق ہو جائے. ہم کھانے کے عادی ہیں, ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں, پینے کے عادی ہیں, اسے چھوڑ دیتے ہیں, مگر اس کا مقصد برائیوں کو چھوڑنا ہے. اس کا دوسرا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا احساس اور اپنی بندگی اور اپنی بیچارگی اور اپنی لاچارگی اور اپنی کمزوری اور اپنے ویکنس کا ادراک ہے. آپ تصور کیجئے کہ شام ہوتے ہوتے غروب آفتاب سے پہلے جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہمیں یقین کامل ہو جاتا ہے کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم
محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں، کھانے کے محتاج ہیں، بغیر کھانا کے ہم سروائیو نہیں کر سکتے، بغیر پانی کے ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو انسان ہونے کی دلیل بنایا ہے کہ جو کھاتا پیتا ہے وہ انسان ہے۔ جب حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تو فرمایا کہ وہ یاکلان الطعام،